دوستو، کیا آپ جانتے ہیں اس کائنات کا پہلا گناہ کیا تھا اور سب سے پہلا گناہ گار کون تھا؟ اس سوال کے جواب میں اکثر لوگ کہیں گے کہ وہ پہلا گناہ عزازیل یا شیطان مردود نے تب کیا تھا جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو آنکھ سے پیدا کیا گیا ہے جبکہ اسے مٹی سے۔ یعنی کائنات کا پہلا گناہ غرور اور تکبر تھا جس نے عزازیل کو بنا دیا تھا۔ لیکن تاریخی انسانی میں اس سرزمین پر پہلا گناہ جس شخص نے کیا تھا اس کے مطابق بہت کم لوگ واقف ہیں۔ دراصل حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد آپ علیہ السلام کے ایک بیٹے نے آپ کے دوسرے بیٹے کا قتل کر کے تاریخی انسانی کا سب سے پہلا گناہ کیا تھا۔ وہ قاتل کون تھا؟ یہ قتل کیوں ہوا تھا؟ اور وہ معصوم مقتول کون تھا؟ اس ویڈیو میں ہم اس کا مکمل بیان کریں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب روح زمین پر انسانی زندگی کی ابتدا ہوئی تھی۔ بابا آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو ایک ممنوع پھل کھانے کی وجہ سے بطور سزا جنت سے دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ آپ دونوں نے اللہ کے بارگاہ میں بہت التجا کی اور معافی مانگی۔ بخشش طلب کرنے کے بعد اس دنیا میں اب دونوں سزا کاٹ رہے تھے۔ چند عرصوں بعد اماں حوا علیہ السلام کے بدن سے اولاد کی پیدائش ہوئی۔ یہ پیدائش ایک خاص صورت میں ہوتی تھی۔ جب بھی حوا علیہ السلام حاملہ ہوتی تو جڑا بچوں کی پیدائش ہوتی جن میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے کے ساتھ کر دیا جاتا تھا، جبکہ ان جڑوا لڑکے اور لڑکی کا نکاح آپس میں حرام قرار پاتا تھا جن کی پیدائش ایک ساتھ ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں دو بیٹے حابیل اور قابیل کی پیدائش ہوئی تھی۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اقلیمہ تھا اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام لیودا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق اقلیمہ قابیل کی بہن تھی اور لیودا حابیل کی بہن تھی، لہذا دستور کے مطابق قابیل کا نکاح حابیل کی بہن لیودا سے ہونا تھا اور حابیل کا نکاح اقلیمہ سے ہونا تھا۔ اقلیمہ جب جوان ہوئی تو اس کے حسن و جمال میں بہت اضافہ ہو گیا اور وہ لیودا سے زیادہ خوبصورت تھی، لہذا قابیل کے دل میں شیطان نے شر پیدا کر دیا اور اس نے یہ خواہش کی کہ وہ اقلیمہ سے ہی نکاح کرے گا۔ قابیل شریعت سے واقف تھا، اس کے باوجود وہ اپنی ضد پر ہٹ دھرمی پر قائم رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بہت سمجھایا اور اللہ کا خوف دلایا مگر وہ نہ مانا۔ آخر کار حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کے درمیان فیصلے کا یہ راستہ نکالا کہ آپ نے حابیل اور قابیل دونوں کو اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم دونوں میں سے جو بھی اقلیمہ کا حقیقی حقدار ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول فرما لے گا اور اسی طرح فیصلہ ہو جائے گا۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی نشانی یہ تھی کہ قربانی کرنے والا اپنی قربانی کو پہاڑ کی اونچی چوٹی پر رکھ دیتا تھا اور آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو جلا دیتی تھی، اور جو قربانی قبول نہیں ہوتی اسے آگ نہ کھایا کرتی۔ اگلی صبح حابیل اپنے بہترین مویشیوں کو ساتھ لایا اور اس میں سب سے اعلیٰ قسم کی بھیڑ کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ قابیل کیونکہ کھیتی باڑی کیا کرتا تھا لہذا اس نے کچھ اناج اٹھا لایا جو کہ سب سے گھٹیا قسم کی تھی۔ قابیل نے سوچا کہ اگر اس کی قربانی قبول ہو گئی تو ویسے بھی اس اناج کو جل جانا ہے، تو اچھی فصل کو برباد کرنے کا کیا فائدہ، لہٰذا وہ ردی اور ناقص قسم کی اناج لے آیا۔ جبکہ حابیل نیک سیرت اور اللہ سے ڈرنے والا شخص تھا، چنانچہ اس نے نیک نیتی کے ساتھ خالص اللہ کی رضا کے لیے اپنی بہترین مویشیوں کو پیش کیا۔ دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی قربانی کو ایک پہاڑ کے اوپر لے جا کر رکھ دیا۔ اچانک آسمان سے ایک آگ نازل ہوئی اور اس نے حابیل کی قربان کی ہوئی بھیڑ کو جلا ڈالا۔
اور قابل کا اناج ویسا ہی پڑا رہ گیا۔ چونکہ فیصلہ ہو گیا کہ خدا حابیل کی قربانی سے راضی ہیں اور قابل سے ناخوش ہیں۔ یہ دیکھ کر قابل غصے میں آ گیا اور انتقام کی آگ میں جلنے لگا۔ اس نے سب کے سامنے یہ اعلان کر دیا کہ وہ حابیل کو جان سے مار دے گا۔ اس کے جواب میں حابیل نے کہا، اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ بلکہ تمہیں تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ پرہیزگاری کی راہ اختیار کرتے۔ اس صورت میں شاید تمہاری قربانی قبول ہو جاتی، اور اگر تم مجھے مارنے پر ہی تلے ہو تو میرا قطعاً ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ بہرحال اس معاملے میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اسے بہت بڑا ظلم سمجھتا ہوں۔ قابل حسد کی آگ میں جل رہا تھا، اس پر ان نصیحتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس وقت قابل وہاں سے چلا گیا، لیکن وہ حابیل کو مارنے کی تدبیر کرنے لگا۔ شیطان جو عدت سے انسان کا دشمن ہے، اس نے قابل کو قتل کرنے کی راہ دکھائی۔ اس نے ایک پرندے کو پکڑا اور اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے کچل دیا۔ قابل کو معلوم ہوا کہ قتل کس طرح کرنا چاہیے۔ حابیل چونکہ بکریاں چراتا تھا، ایک دن وہ درخت کے سائے تلے آرام کر رہا تھا تو قابل نے اس وقت بڑی بے رحمی سے اس کا قتل کر ڈالا۔ جب قابل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اس کے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ جب بڑا پریشان ہوا کہ اس کی لاش کا کیا کرے، اس طرح چھوڑنے میں خطرہ تھا کہ درندے اس کی لاش کو کھا جائیں گے، تو وہ اپنے بھائی کی لاش کو بوری میں ڈال کر پھرتا رہا۔ لاش بدبودار ہو گئی۔ لاش کو چھپانے کا کوئی طریقہ بھی اسے نہیں آ رہا تھا۔ بڑا پریشان ہوا، کروں تو کیا کروں؟ تب اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے۔ قابل ان کووں کو دیکھ رہا تھا۔ ان کووں میں سے ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا اور پھر زمین کھود کر اس میں اس کو ڈال دیا۔ اس سے قابل کو معلوم چل گیا کہ اسے بھی یہی کرنا چاہیے، اور ندامت محسوس کرتے ہوئے کہنے لگا، افسوس کہ میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا۔ اس طرح اس نے اپنے بھائی کو زمین میں دفن کر دیا۔ جب قابل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اس سے پہلے اس کا رنگ سفید تھا، لیکن قتل کرنے کے بعد اس پر پھٹکار پڑی اور اس کا سارا جسم کالا ہو گیا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ سے واپس آئے اور حابیل کو نہ پایا تو اس کو بہت تلاش کیا، مگر وہ نہ ملا۔ لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے جواب دیا، حابیل کچھ دنوں سے غائب ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام حابیل کے صدمے میں کھانا پینا اور سونا سب ترک کر دیا اور شب روز حابیل کے غم میں رہنے لگے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب حابیل قتل ہو گیا تو 7 دن تک زمین میں زلزلہ رہا۔ قابل کو جو بہت خوبصورت تھا، بھائی کا خون کرتے ہی اس کا چہرہ بالکل سیاہ اور بدصورت ہو گیا۔ آدم علیہ السلام نے قابل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کے قربانی کو آگ نے اس لیے کھایا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی آگ کی پرستش کر۔ چنانچہ قابل پہلا شخص تھا جس نے آگ کی پرستش کی، اور زمین پر پہلا شخص ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور زمین پر خون ناحق کیا۔ توریت کے باب پیدائش میں بھی قابل اور حابیل کا مکمل واقعہ ملتا ہے، جنہیں قائن اور ہیبل کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ توریت مقدس کے باب کے پیدائش میں اس واقعے کا ذکر اس طرح آیا ہے، چند روز کے بعد یوں ہوا کہ قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا، اور حابیل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پہل اڑ بچوں کا ہدیہ لایا، اور خداوند نے حابیل کو اور اس کے ہدیے کو منظور کیا، پر قائن کو اور اس کے ہدیے کو منظور نہ کیا۔ اس لیے قائن نہایت ہی غضبناک ہوا
اور اس کا منہ بگڑ گیا، اور قائن نے اپنے بھائی حابیل کو کچھ کہا، اور جب وہ دونوں کھیت میں تھے تو یوں ہوا کہ قائن اپنے بھائی حابیل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا۔ خداوند نے کہا، اب تو زمین کی طرف سے لعنتی ہوا۔ تب قائن نے خداوند سے کہا کہ میری سزا برداشت سے باہر ہے، دیکھ آج تو نے مجھے روح زمین سے نکال دیا ہے، اور میں تیرے حضور سے روح پوش ہو گیا ہوں، اور زمین پر خانہ خراب اور آوارہ رہوں گا، اور ایسا ہوں گا کہ جو کوئی مجھے پائے گا قتل کر ڈالے گا۔ سو قائن خداوند کے حضور سے نکل گیا اور عدن کے مشرقی کی طرف نود کے علاقے میں جا بسا۔ قابل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت آنکھ کی پوجا کرتے ہوئے کفر اور شرک کی حالت میں اپنے ہی لڑکے کے ہاتھ مارا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا اس کے عذاب کا ایک حصہ بوجھ اور گناہ قابل پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا تھا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔